أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 333 ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 17 کی تلاوت کی گئی. لفظی معنی دیکھیے، انما بے شک، التوبۃ توبہ کا قبول کرنا، علی اللہ اللہ کے ذمے، للذین انہی لوگوں کے لیے ہیں جو یعملون کرتے ہیں، السوء برا کام، بجہالت جہالت سے، ثم پھر یتوبون و توبہ کر لیتے ہیں، من قریب جلدی ہی، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، یتوب متوجہ ہوتا ہے اللہ علیہم ان پر، یعنی توبہ قبول کر لیتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تبارک و تعالی بہت جاننے والا، خوب حکمت والا ہے. ترجمہ یوں ہے، اللہ تعالی انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں. بس ایسے لوگوں پر اللہ توجہ کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. بزرگان محترم، اس آیت میں ایک اہم ترین بات بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے کوئی برائی کر ڈالتے ہیں، نادانی سے کوئی برا کام کر ڈالتے ہیں، پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. اس آیت کو واضح طور پر سمجھنے کے لیے توبے کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے. لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ، ویسے ہی سمجھتے ہیں جیسے چھوٹے بچے کو کہتے ہیں، چھوٹا بچہ کوئی شرارت کرتا ہے تو بولتے ہیں کہ توبہ کرو توبہ. تو بچہ کیا کرتا ہے، دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے اور گلے پر مار لیتا ہے کلے پر، اور اس طرح کرتا ہے، اور پھر بچے کی توبہ گویا ماں باپ کے پاس قبول ہو جاتی ہے. توبہ کرو توبہ بولتی. آج کل بعض لوگوں کو بھی دیکھا جاتا ہے، بڑے احباب بھی مسجدوں میں بعض مرتبہ دعا کے بعد یوں کرتے ہیں، یہ ان کی توبہ ہوتی ہے. یہ اصل توبہ نہیں ہے، یہ ایک رسمی توبہ تو کہی جا سکتی ہے، لیکن توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبے کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ توبے کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ اگر نادانی سے کوئی گناہ ہو گیا تو آدمی سب سے پہلے یہ کہ اس گناہ پر دل سے نادم ہو، شرمندہ ہو، اور شرمندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو اور کہے کہ اللہ تعالیٰ نادانی میں مجھ سے یہ حرکت ہو گئی، میں نے یہ گناہ کر لیا، میں نے چوری کی، مالک معاف کر دیجیے، میں نے جھوٹ بول دیا، اللہ معاف کر دیجیے، استغفر اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے خیانت کی، معاف کر دیجیے، میں نے دھوکہ دے دیا، مجھے معاف کر دیجیے. اور پھر اپنے حقیقی اور خالق اور مالک اور رازق کی جو نافرمانی کی ہے اس پر شرمندگی بھی ہو، شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رجوع بھی ہو، اور پھر اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم بھی دل میں ہو. ایسا نہیں کہ توبہ بھی کر رہے ہیں اور دل میں پلاننگ بھی چل رہی ہے کہ مجھے اور بھی کرنا ہے، فلاں بھی باقی ہے اور تھوڑا سا ابھی مکمل نہیں ہوا ہے گناہ،
یہ مطلب نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب یہ کہ آدمی ایک تو یہ کہ جو گناہ ہو گیا اس پر شرمندہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے رجوع ہو، اس سے معافی مانگے، اور پھر آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا دل سے پوری طرح مضبوط ارادہ کرے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہاں یہ نکتہ بھی ذہن میں رہے کہ اس آیت میں یہ جو کہا گیا ہے کہ یعملون السوء بجہالۃ، اس کا جملہ ہے، اس سے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ نادانی اور انجانے سے کیے گئے گناہ کی توبہ ہی قبول ہوتی ہے اور جان بوجھ کر کیے گئے گناہ کی توبہ قبول نہیں ہوگی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس آیت کی جو تفسیر بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جہالت سے اس جگہ یہ مراد ہے کہ اس کو گناہ کے برے انجام اور آخرت کے عذاب سے غفلت اس گناہ کا سبب ہو گئی۔ اگر گناہ کو گناہ جانتا ہو، اگر اس کا قصد اور ارادہ بھی کیا ہو، ایسی صورت میں یہ معنی ہوا کہ حماقت اور بے وقوفی سے یہ گناہ کیا ہے، کسی بھی کام کے انجام سے غافل ہو کر کام کرنے کو جہالت کہا جاتا ہے۔ بندہ اس آیت کے ظاہری مفہوم سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہو جائے کہ اس شخص کے لیے توبہ کا دروازہ گویا بند ہو گیا ہے جس نے عمدن گناہ کیا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا جو دروازہ ہے وہ غرغرے کی حالت سے پہلے تک کے لیے کھلا رکھا ہے۔ اس لیے بندوں کو اس آیت سے جو ہے مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختار کل ہیں، قادر مطلق ہیں، بڑے سے بڑا جرم بھی آدمی سے ہوا ہو اور کسی بھی نوعیت کا کوئی جرم کیوں نہ ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق وہ گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، جیسے کہ زنا ہے، جھوٹ ہے، اور بندوں سے متعلق جیسے کسی کے مال چوری کیا، کسی کی غیبت کی، کسی سے وعدہ خلافی کی، تو بندوں سے متعلق ہے، ان سے بھی معافی مانگے، چونکہ وہ حقوق العباد ہے۔ بندوں سے متعلق جو حقوق ہوتے ہیں پہلے ان سے معافی مانگنی چاہیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ